السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی طارق مسعود نے وضاحت کر دی ہے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر اس وقت کیا جاری ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ہوا کیا ہے آخر؟ دیکھیے معاملہ بہت سیریس سینسٹیو معاملہ ہے، اور سینسٹیو زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ یہ جو مذہب کے معاملات ہیں ان میں جذبات بھڑکتے بھی فوری ہیں، اور انفارچونیٹ بھڑکائے بھی فوری جاتے ہیں، اور کوئی جتنا بڑا نام ہوگا اتنی بڑی مخالفت ہوگی۔ تو چونکہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ کوئی اراؤنڈ 5 ملین سبسکرائبرز یوٹیوب پر اس کے آس پاس پہنچ رہے ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کو ملا لیں مفتی طارق مسعود صاحب کے، تو شاید کوئی 10 ملین کے قریب ان کے فالورز کی تعداد ہے۔ اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اپنے پلیٹ فارمز ہیں، جو مفتی طارق مسعود صاحب کے نام سے پلیٹ فارمز بنا دیے گئے اور ان پر بھی وہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو مفتی صاحب ایک بڑا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جب آپ شروع میں سنتے ہیں نا جس طرح سے چیزیں ڈالی گئی سوشل میڈیا پر، ہوا کیا؟ مفتی صاحب امریکہ میں، وہاں پر وہ مختلف لوگوں سے مختلف گیدرنگ سے خطاب کر رہے ہیں، جو ہوتا ہے سبھی جب جاتے ہیں تو پاکستانی کمیونٹی سے اردو بولنے والوں سے خطابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مفتی صاحب کا یہی خطابات کا سلسلہ جاری تھا۔ اس میں کچھ چیزیں اٹھائی گئیں، اور اٹھانے کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن تب تھا جب میں نے پہلی بار دیکھا کہ لوگوں نے 295C یہ لگا دی جائے، توہین مذہب کا قانون ان پہ لاگو کر دیا جائے، ان کو سزا دے دی جائے، یہ گستاخ ہیں، مذہب کی اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، معاذ اللہ، عجیب و غریب ان پر جو ہے وہ تمام چیزیں باندھ دی گئی ہیں۔ اب میں نے پھر اس کے بعد وہ جو باندھنے والے تھے ان کی طرف سے جو کلپس شیئر کیے گئے، تو جب وہ سنے تو مجھے لگا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہو گیا، تو ان سے لگا کہ نعوذ باللہ مفتی صاحب سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا، مفتی صاحب کے معاملے میں اس سے پہلے بھی میں نے 1 سے 2 بار دیکھا کہ وہ اس طرح کے جذبات بھڑکائے گئے۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تب بھی شروع ہو گئے کہ مفتی صاحب نے بات کی۔ پھر مفتی صاحب نے وضاحت دی کہ میں نے یہ بات ایسے نہیں کی تھی، ایسے تھی، کانٹیکسٹ میں کی، کانٹیکسٹ۔ اچھا، وہ اس کے بعد جب آپ ہوتا ہے نا کہ وہ سلیکٹ حصہ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کی ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اب کی بار بھی جب آپ سلیکٹ حصہ سنیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ کی گئی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں سے بھی بعض لوگ ایک سلیکٹڈ حصہ نکال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کیا کہا گیا ہے قرآن میں، نعوذ باللہ۔ جیسے بہت پہلے ایک پروپیگنڈا چلا کہ قرآن میں کہا گیا ہے نعوذ باللہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو اب اس سے اگلی آیت تھی جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو چھوڑ کے قرآن میں کہا گیا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ بہت ہی فضول حرکت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کرنے والے جو ہے نا مذہب کی خدمت نہیں کرتے، یہ کرنے والے باقاعدہ طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ کئی دفعہ جانتے بوجھتے نقصان پہنچاتے ہیں، کئی دفعہ نادانی میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے وہ جو ہوتا ہے نا کہ اس تصویر کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اس حافظ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اس کوشش کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، یا اگر اس کو یوں پہنچا دیں گے تو آپ کو اتنے شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا، ایک ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جب آپ پہنچا دیں گے اتنے لوگوں کو تو آپ کو خوشخبری ملے گی، اگر نہیں پہنچایا تو اس کے نتائج بھگتنے کے ذمہ دار۔ اچھا، یہ جو خوشخبری ملے گی یہ چونکہ بہت زیادہ گھس چکا تو یہ اب ذرا متروک ہو گیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بنتا ہے، اگر مسلمان ہو تو یہ تو کرو گے، اور نہ سوچے یار میں مسلمان ہوں۔ مجھے وہ یاد آئے تھے مصطفیٰ کمال صاحب جو کہتے ہیں ابے کیا کر رہے ہو، ہمارے منہ پہ آ کے نعرے لگا رہے ہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ابے میں کوئی یہودی ہوں، میں کوئی کافر ہوں، کون ہوں میں، ابے چاہتے کیا ہو؟ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، مطلب منہ پہ آگے لبیک یا رسول اللہ، میں کون ہوں؟ میں بھی کہتا ہوں ہمارے رسول نہیں ہے کیا، تمہارے رسول ہے کیا، صرف تمہارے ہی کیا؟ مجھے وہ یاد آتا ہے اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ بیچارے مصطفیٰ بھائی وہ جو تھا نا لبیک یا رسول اللہ، تو یہ تو استعمال ہے یار، یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کی حالت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
میں ہمیشہ جب یہ آتا تھا تو وہ کالج کے دنوں میں ہم پڑھتے تھے، وہ یاد آتا ہے مجھے کہ اور کیا خوبصورت کلام ہے. الفاظ دست بستہ ہیں میرے سامنے سب، جانچا ہے خوب خوب ہر ایک لفظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم کیا لکھوں لقب، میں پیش آفتاب مثال چراغ شب، کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا. اب مطلب وہ ایک ایک لفظ اس کا نا چنا ہوا لفظ ہے اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے. تو ہمارے ہاں وہ جذباتیت امڑ آتی ہے اور جذبات بھڑک جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کے کیس میں اس کو کراس چیک کیا جائے، بہت ہی کم لوگ ملعون، یہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ. اس کے بعد گستاخ یہ میں نے دیکھا، شیطان دیکھا، لعین دیکھا. پھر میں نے اس سے آگے بڑھ کر دیکھا واجب القتل کا لفظ بھی. اب مفتی صاحب نے ایک وضاحتی بیان جاری کر دیا. اب مفتی صاحب وضاحتی بیان میں تمام چیزیں کھول کر تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں، اور جو ان سے منسوب چیز ہے اس کے لیے پھر وہ اپنے بتایا کہ ایک سلیکٹڈ حصہ تھا جس کو لے کر، اور اس میں بھی کوئی سلیکشن کی گئی کہ اس کو دکھانا اس کو نہیں دکھانا. اور جبکہ میرے کہنے کا مطلب کسی پیرائے میں تھا، کسی کانٹیکسٹ میں تھا. میں نے یہ کہا کہ قرآن پاک میں جو کتابت کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، گرامر کی بات ہو رہی تھی، گرامیٹیکل مسٹیکس، تو ان کو بھی ان کی بھی تصحیح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور جو جیسی ہیں وہ ویسی ہی. اچھا، مفتی صاحب نے اپنی بات کی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی گفتگو پہ جا ہی نہیں رہا. انہوں نے اپنی بات کی وضاحت دی. وضاحت اسی گفتگو سے جس کو استعمال کیا جا رہا تھا ان کے خلاف، اسی گفتگو سے حصے نکال کر سنوا کر وضاحت دی. اور وضاحت دینے کے بعد کیا کیا مفتی صاحب نے؟ وضاحت دینے کے بعد مفتی صاحب نے قرآن پاک پر جو کامل ایمان ہے، اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے فرمودات پر اور تعلیمات پر کامل ایمان ہے، اس پر دوبارہ اعادہ کر کے اس کا اعلان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس پر مکمل ایمان، ختم نبوت پر مکمل ایمان، اس کا اعادہ، اس کا اعلان کیا. اور پھر انہوں نے ایک اور اعلان کیا کہ اگر ان چیزوں کی ترویج میں، خدمت میں، اس کی تفہیم میں، ان چیزوں کو آگے بڑھانے میں اگر جان چلی جائے تو یہ سعادت ہے. یہ وضاحت مفتی صاحب نے کی. اور اس کے باوجود بھی ایک اور چیز کی، یہ کہا کہ اگر مجھ سے تعبیر میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں. ہاں، انہوں نے مزید کیا کہا؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے باوجود بھی اگر میری بات سمجھنے والوں کو مطلب دل آزاری ہوئی ہے، مجھ سے اس کی وضاحت میں کچھ غلطی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ پبلک گیدرنگ میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو میں اس پر بھی معذرت کرتا ہوں. 2 سے 3 چیزوں پر بڑی وضاحت کے ساتھ معافی بھی مانگی، وضاحت بھی دی، اور اس کے بعد اپنے انٹینشن کو اور زیادہ شدت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ مزید بیان کر دیا. اور ساتھ میں مفتی صاحب نے ایک بات کی آخر میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے، جب بھی کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد اس شخص کے لیے قتل کے فتوے شروع ہو جاتے ہیں. اور مجھے بھی دھمکیاں ملی. ہاں، انہوں نے کہا کلپ باز، جی، فتوے باز جو لوگ ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے یہ وضاحت ہے، اور اگر مجھے پاکستان کے حالات اور جو چیزیں ہمارے ہاں ہیں ان میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ کلپ باز اور فتوے باز لوگ ہوں گے. مفتی صاحب نے یہ بات کی. میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ آپ دیکھیے ہمارے یہاں بہت زیادہ بیچ میں کچھ واقعات ہوئے ہیں. مجھے ان تمام واقعات میں ایک چیز پر حیرانی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہے اسلامک ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس ملک کے قانون کے آئین کے تحت ہم اسلامی جمہوریہ ہیں. تو اس میں جو تمام چیزیں ہیں، جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، آپ ایک تو قانون کا سہارا لے سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. دوسرا، جو کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ذمہ داری ریاست پر ہے، حکومت پر ہے. تو اگر میں یہ لبرٹی لیتے ہوئے کہوں کہ کہیں کچھ ہو گیا تو اس پہ آپ نے ریئیکٹ فرض کر لیجئے کہ نہ کیا، تو بھی ریئیکشن ذمہ داری ہے ریاست کی.
کورس کریکشن ذمہ داری ہے ریاست کی، وضاحت لینا ذمہ داری ہے ریاست کی، سزا دینا اور ایکشن لینا ذمہ داری ہے ریاست کی، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جذبات بھڑکتے ہیں، اس کے بعد جو نقصانات، کیونکہ میں نے کچھ بہت سنجیدہ لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں لیتا کسی کا بھی، کہ مفتی صاحب جو کر گئے ہیں اس کے بعد اب مفتی صاحب کے خلاف جو ہو رہا ہے، بچت کا طریقہ یہ ہے کہ مفتی صاحب واپس نہ آئیں، امریکہ میں اسائلم لے لیں۔ تو میں نے کہا یار مطلب کس جگہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ۔ آپ دیکھیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، سیاسی حوالوں سے میرا ان سے اختلاف ہوگا، علمی مرتبے پر ان کے میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کا ڈومین ہے، ان کی فیلڈ ہے، ان کے پاس علم ہے، ان پر حملے ہو چکے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب، ان پر حملے ہو چکے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، ان پر حملے ہو چکے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب، ان پر حملے ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی علماء کرام، کئی مذہبی شخصیات، مختلف مکاتب فکر کی، مختلف مسالک کی، ان سب پہ حملے بھی ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت سے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ اس ملک کا حال ہے۔ ہمارے ہاں تو 12 ربیع الاول پر نشتر پارک میں ایک بہت بڑا حملہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں امام بارگاہوں میں 10 محرم مطلب سینکڑوں دھماکے ہو چکے ہیں، اہل تشیع کی جو گیدرنگز ہیں ان پر۔ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سجائی جانے والی محفلوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ تو ہم تو بہت ہی جذباتی قوم ہیں۔ آپ دیکھیں امجد فرید صابری، ہمارے ہاں وہ چیزیں ہو چکی ہیں، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے ہو سکتی ہیں، اور وہ سب کچھ ہوا ہے ہمارے ہاں۔ تو جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے، اور ایسی تمام چیزوں پر جو انڈیویجولز شروع ہو جاتے ہیں، اس کو روکنے کی ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ یہ ذمہ داری بھی علماء کرام کی ہے، اور یہ ذمہ داری وزارت مذہبی امور کو، بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے ہاتھ کی گھڑی چھڑی بن کے سیاسی معاملات میں استعمال ہو، وزارت مذہبی امور کو یہ تمام چیزیں سنبھالنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایکشن بھی تو لینا چاہیے نا، بار بار لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا سہارا لے کر، تاکہ ان کو بھی چیک کیا جا سکے نا۔ سوشل میڈیا پہ جو ہم نیوز ریلیٹڈ پابندیاں لگا کے بیٹھ گئے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں ریاست کی ریٹ قائم کر کے چیزوں کو صحیح کرنا چاہیے۔ یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔